أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، کتاب کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک عظیم شاگرد ہیں۔ اور ہم گزشتہ درس میں نیا فائدہ جو شروع کر چکے تھے وہ یہ تھا کہ کفر کے ارکان 4 ہیں، کفر کے پلرز، کفر کے ستون کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا ہی پڑھا تھا، وہ میں دوبارہ جلدی سے دہرا دیتا ہوں اور پھر اسی فائدے کو آج مکمل کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 231 231، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے کتاب کا صفحہ نمبر ہے 292 292۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں ارکان الکفر 4، کفر کے ارکان، کفر کے ستون، کفر کے پلر 4 ہیں، یعنی کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر کفر قائم ہے۔ الکبر، تکبر، والحسد والحسد، والغضب والغصہ، والشہوۃ اور خواہش پرستی، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، جو دل میں آیا وہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ فالکبر یمنعہ الانقیاد، تکبر انسان کو فرما برداری سے روک دیتا ہے، تکبر فرما برداری سے رکاوٹ بن جاتا ہے، انسان کو اللہ کا فرما بردار نہیں بننے دیتا۔ کون؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا۔ والحسد یمنعہ قبول النصیحۃ وبذلھا، اور حسد یہ انسان کو دور کر دیتا ہے، انسان کو روک دیتا ہے نصیحت قبول کرنے سے اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے۔ حسد کی وجہ سے آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہیں کریں گے، اس کو کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ اچھا مشورہ دیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ والغضب یمنعہ العدل، اور غصہ یہ انسان کو عدل و انصاف سے روک دیتا ہے، عدل و انصاف کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ والشہوہ، اور شہوت، خواہش پرستی، تمنعہ التفرغ للعبادہ، یہ انسان کو عبادت کے لیے فارغ ہونے سے روک دیتی ہے، عبادت کے لیے فارغ ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیا چیز؟ شہوت پرستی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہیں گے تو عبادت کے لیے کہاں سے وقت نکلے گا آپ کے پاس؟ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْكِبْرِ سَهُلَ عَلَيْهِ الْانْقِيَادُ، جب تکبر والا رکن، تکبر والا پلر گر جائے تو انسان کے لیے فرما برداری آسان ہو جاتی ہے۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ کے رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْحَسَدِ سَهُلَ عَلَيْهِ قَبُولُ النَّصْحِ وَبَذْلُهُ، اور جب حسد والا پلر، حسد والا رکن یہ گر جائے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے نصیحت قبول کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْغَضَبِ سَهُلَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ وَالتَّوَاضُعُ، اور جب غصے والا پلر گر جائے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے عدل و انصاف کرنا اور عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الشَّهْوَةِ سَهُلَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ وَالْعَفَافُ وَالْعِبَادَةُ، اور جب شہوت والا رکن گر جائے، شہوت والا پلر گر جائے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے صبر کرنا، پاک دامنی اختیار کرنا اور عبادت کرنا۔ یہ وہ تھا جو ہم پہلے درس میں پڑھ چکے تھے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ فائدہ جاری ہے، کوئی نیا فائدہ نہیں ہے، وہی فائدہ اس کو مکمل کریں گے جس کا آغاز ہم کر چکے تھے پچھلے درس میں۔
امام صاحب کہتے ہیں وَزَوَالُ الْجِبَالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا، پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے، پہاڑوں کا اپنی جگہوں سے ہٹ جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہوں سے ہٹ جانا، ایسرو، یہ ہلکا ہے، یہ آسان ہے، من زوال هذه الاربعۃ، ان چار چیزوں کے زیل ہو جانے سے، ہم من بلی بہا، اس شخص سے جو ان میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ یہ تو ممکن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، لیکن جو انسان ان چار برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے وہ ان چار برائیوں کو چھوڑ دے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جس میں تکبر ہے، جس میں حسد ہے، جس میں غصہ ہے، جس میں شہوت کے پیچھے چلنا ہے، وہ ان چار چیزوں کو چھوڑ دے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ولا سیما، خصوصاً اذا صارت ہیئات راسخہ، جب یہ چار برائیاں بن جائیں پختہ حالتیں، راسخہ پختہ، ہیئات، ہیئتن کی جمع ہے حالت، حالتیں، وملکات وصفات ثابتہ، جب یہ چار چیزیں بن جائیں پختہ حالتیں اور مضبوط قسم کے کا ملکہ اور وصف، صفت، یہ کہ جب یہ چار چیزیں انسان میں پختہ ہو جائیں، حتیٰ کہ اس کی پختہ یہ حالتیں بن جائیں اور اس کی پختہ صفات بن جائیں، اتنی پختہ کہ سب کو پتا ہے کہ اس انسان میں تکبر ہے، سب کو پتا ہے کہ اس انسان میں کیا ہے، غصہ ہے، سب کو پتا ہے کہ اس انسان میں کیا ہے، حسد ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور خواہش کے پیچھے جب چل پڑے تو نہ یہ اللہ کی سنتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی، نہ والدین کی، نہ کسی اور سمجھدار آدمی کی۔ تو جب یہ چار چیزیں اس قدر انسان میں پختہ ہو جائیں کہ اس کی پختہ صفت بن جائیں، اس کی پختہ حالتیں بن جائیں اور اس کی پختہ طبیعت بن جائے، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعَهَا عَمَلٌ، البتہ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کا کوئی بھی عمل درست نہیں رہتا، ٹھیک نہیں ہوتا، معها، ان چار چیزوں کی موجودگی میں۔ جب یہ چار چیزیں موجود ہوں گی تو پھر انسان کا کوئی بھی عمل ٹھیک نہیں رہے گا۔ وَلَا تَزْكُو نَفْسُهُ مَعَ قِيَامِهَا بِهَا، اور انسان کا نفس پاک نہیں رہ سکے گا جب کہ قیامها، یہ چار چیزیں موجود ہوں، بِهَا، اس میں، یہ چار برائیاں جب انسان میں موجود ہوں گی تو اس کا نفس پاک نہیں رہ سکے گا۔ یہ چار چیزیں کون سی؟ تکبر، حسد، غصہ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا۔ وَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْعَمَلِ، اور جب بھی وہ کوشش کرے گا کوئی عمل کرنے کی، أَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَرْبَعَ، اس عمل کو اس کے لیے فاسد کر دیں گی یہ چار چیزیں۔ انسان کو عمل کرنا بھی چاہے گا تو یہ چار برائیاں، یہ چار آفتیں اس کے عمل کو اس کے لیے کیا کر دیں گی؟ فاسد کر دیں گی۔ وَكُلُّ الْآفَاتِ مُتَوَلِّدَةٌ مِّنْهَا، اور ساری آفتیں، ساری برائیاں جنم لیتی ہیں منہا، ان چار چیزوں سے۔ باقی جتنی بھی آفتیں ہیں، باقی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ جنم لیتی ہیں ان چار برائیوں سے۔ یہ چار برائیاں کون سی ہیں؟ تکبر، حسد، غصہ اور خواہشات کی پیروی، خواہش پرستی۔ وَإِذَا اسْتَحْكَمَتْ فِي الْقَلْبِ، اور جب یہ چار چیزیں دل میں مستحکم ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، أَرَتْهُ الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَالْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَاطِلِ، تو یہ چار چیزیں پھر کیا کرتی ہیں؟ یہ چار چیزیں اس کے سامنے باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتی ہیں
اور حق کو باطل کی شکل میں. جب یہ چار چیزیں انسان میں پختہ ہو جائیں پھر اس کو شرک صحیح لگتا ہے، بلکہ توحید لگتا ہے. بدعت اس کو سنت لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں. تو جب یہ چار چیزیں دل میں پختہ ہو جائیں تو یہ اس کے سامنے باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتی ہیں اور حق کو باطل کی شکل میں. والمعروف فی صورت المنکر والمنکر فی صورت المعروف. اور یہ چار چیزیں معروف کو، خیر کو برائی کی شکل میں پیش کرتی ہیں اور برائی کو خیر کی شکل میں پیش کرتی ہیں. وقربت منہ الدنیا، اور یہ چار چیزیں اس آدمی سے دنیا کو قریب کر دیتی ہیں. وبعدت منہ الآخرہ، اور آخرت کو اس سے دور کر دیتی ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُفْرَ الْأُمَمِ رَأَيْتَهُ نَاشِئًا مِنْهَا. جب آپ گزشتہ اقوام کے کفر پہ غور و فکر کریں گے تو رأیتہ، آپ اس کفر کو دیکھیں گے کہ ناشئن، یہ پیدا ہوتا ہے منہا، انہی چار چیزوں سے. یعنی کہ اگر آپ ایمان قبول نہیں کرتے، گزشتہ اقوام نے ایمان قبول نہیں کیا، اپنے نبیوں پہ ایمان نہیں لائے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہی چار بیماریاں تھی: تکبر، حسد، غصہ، خواہش پرستی. نبی کی بات مانیں گے تو نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کا پیروکار بننا پڑے گا. اور یہ چودھری صاحب اپنے آپ کو سب سے بڑی شے سمجھتے ہیں، ایمان کیسے لائیں؟ نبی کے اوپر حسد ہے ان کو کہ یہ جو مال کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہے، جو اقتدار کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی اللہ نے بنانا ہوتا تو ہمیں بناتا اللہ تعالیٰ. خواہش پرستی کہ اگر میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر مجھے اس کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اس کی باتیں ماننی پڑیں گی، پھر میں بدکاری نہیں کر سکوں گا، پھر میں شراب نہیں پی سکوں گا، پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکوں گا. تو کہتے ہیں امام صاحب، جب آپ غور کریں گے گزشتہ اقوام کے کفر پہ رأیتہ، تو آپ ان کے کفر کو دیکھیں گے کہ ناشئن، وہ پیدا ہوتا رہا کہاں سے؟ منہا، انہی چار برائیوں سے. وعلیہا یقع العذاب، اور انہی چار برائیوں کی وجہ سے عذاب آتا رہا، عذاب واقع ہوتا رہا. جن اقوام پہ اللہ کا عذاب آیا انہی چار برائیوں کی وجہ سے آیا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ آیت رکھتا ہوں، سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 15 اور 16، 15 اور 16 کے اوپر غور کریں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین میں بغیر کسی وجہ کے بڑے بنے، تکبر کیا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا، کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کیا ہو تو ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، ہمارے اوپر عذاب آئے گا؟ قوت کے لحاظ سے ہم سے آگے کون ہے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. اللہ نے کہا کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو تمہارا خالق ہے یقیناً قوت کے لحاظ سے تم سے آگے ہے، تمہیں پیدا کرنے والا قوت کے لحاظ سے تم سے آگے ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پہ ایمان لانے سے انکار کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے ان کے اوپر تند و تیز ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، چند منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں عذاب چکھائیں، رسوائی والا عذاب. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید ہوگا. تو دنیا میں عذاب ان پہ آیا، آخرت میں عذاب آئے گا. وجہ کیا نکلی؟ تکبر. وجہ کیا نکلی؟ تکبر.
اور آپ ایک اور آیت کے اوپر غور کریں، یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 59 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا ان کے بعد ان کے جانشین بنے نالائق قسم کے لوگ، غلط قسم کے لوگ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے چل پڑے کس کے؟ اپنی خواہشات کے۔ وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، وہ کریں گے جو ہماری عقل میں آئے گا۔ فسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان قریب کیا کریں گے؟ سامنا کریں گے کس کا؟ گمراہی کا۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا غیا سے مراد ہے جہنم۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گزشتہ اقوام کے کفر پہ غور کریں گے تو آپ اس کفر کو دیکھیں گے کہ وہ پیدا ہوا منہا انہی چار چیزوں سے، وعلیہا یقع العذاب، اور انہی چار چیزوں کی وجہ سے عذاب آتا رہا ہے۔ وَتَكُونُ خِفَّتُهُ وَشِدَّتُهُ، اور عذاب کی خفت اور اس کی شدت، عذاب کا ہلکا ہونا اور اس کا شدید ہونا، یہ ہوتا تھا بِحَسَبِ خِفَّتِهَا وَشِدَّتِهَا، ان چار چیزوں کے ہلکا ہونے اور شدید ہونے کے مطابق۔ اگر کسی قوم میں چار برائیاں یہ اعلیٰ درجے کی تھیں، مکمل طور پہ تھیں، تو عذاب بھی شدید آیا، اور اگر کسی قوم میں چار برائیاں ہلکی تھیں تو عذاب ہلکا آیا۔ فَمَنْ فَتَحَهَا عَلَى نَفْسِهِ، جو ان چار چیزوں کو اپنے نفس کے لیے کھول دے، یعنی کہ ان چار چیزوں کو اپنے نفس میں آنے دے، داخل ہونے دے، فتح علیہ ابواب الشرور کلہا، تو وہ اپنے لیے شر کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، عاجلا و آجلا، فوری طور پہ یا مستقبل میں۔ ومن اغلقها علی نفسی، اور جو ان چار چیزوں کو بند کر کے رکھے اپنے نفس سے، اپنے نفس میں آنے نہ دے، اغلق عنہ ابواب الشرور، تو وہ اپنے آپ سے شر کے دروازوں کو بند کر لے گا۔ فإنہا، کیونکہ یہ چار چیزیں تمنع، انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، کس چیز میں؟ الانقیاد، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، والاخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص اختیار کرنے میں، والتوبۃ، اور توبہ کرنے میں، یہ چار چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، والانابۃ، اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وقبول الحق کی، اور یہ چار چیزیں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ونصیحۃ المسلمین، اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور ان کو نصیحت کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، والتواضع للہ، اور یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ولخلقہ، اور اللہ کی مخلوق کے لیے عاجزی کو اختیار کرنے میں یہ چار چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب کہ آپ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں گے تب آپ کو حقیقی شان ملے گی، حقیقی بلندی ملے گی، حقیقی رفعت ملے گی۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دے گا، مقام و مرتبہ دے گا، شان دے گا۔ تو یہ چار چیزیں انسان کے لیے تباہی ہیں، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ان چار چیزوں سے بچے، دور رہے، اور بچنے کے لیے اللہ سے بھی مدد مانگے، بچنے کے لیے اللہ سے بھی مدد مانگے، کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے تکبر سے بچانا، مجھے غصے سے محفوظ رکھ، مجھے حسد سے محفوظ رکھ، اور مجھے خواہش پرستی سے دور رکھ۔ وَمَنشَأُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ، ان چار چیزوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ان چار چیزوں کا مصدر کیا ہے، ان چار چیزوں کے نشو و نما پانے کی جگہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں من جہلہ بربہ و جہلہ بنفسہ،
یہ چار چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ان چار چیزوں کا مصدر کیا ہے؟ انسان کا اپنے رب سے جاہل ہونا اور انسان کا اپنے آپ سے جاہل ہونا. جو رب کی شان کو نہیں جانتا، رب کے مقام کو نہیں جانتا، رب کی عظمت کو نہیں جانتا، اور یہ نہیں جانتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اسی میں یہ چار چیزیں پیدا ہوں گی. اور جو یہ جان جائے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، اللہ کی صفات کو جان لے، اللہ کے ناموں کو جان لے، اللہ کی عظمت کو جان لے، اور اپنی حقارت کو جان لے، یہ جان لے کہ میں تو زیرو ہوں، اس میں یہ چار چیزیں پیدا نہیں ہوں گی. کہتے ہیں فَإِنَّهُ، کیونکہ لو عرف ربه بصفات الکمال بنعوت الجلال، اگر انسان جان لے، پہچان لے اپنے رب کو رب کی صفات کمال کے ساتھ اور رب کی عظمت والی اوصاف کے ساتھ، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، اور اپنے آپ کو پہچان لے نقائص اور آفات کے ساتھ، پہچان لے کہ میرے میں کئی نقص ہیں، پہچان لے کہ مجھ میں کئی آفتیں ہیں، کئی بیماریاں ہیں. لم یتکبر، تو پھر ایسا انسان تکبر نہیں کرے گا، بڑا نہیں بنے گا، اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھے گا. ولم یغضب لها، اور ایسا انسان اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی وجہ سے غصے میں نہیں آئے گا. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو پھر دوسروں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا. غصہ آپ کو اسی لیے آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں وہ میری شان کے مطابق نہیں ہے. وَلَمْ يَحْسُدْ أَحَدًا عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اللہ کی عظیم صفات کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پہچان لے اپنی نقائص کے ساتھ اور اپنی امراض کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، تو وہ لم یحسد احدن، وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، علی ما آتاہ اللہ، ان نعمتوں پہ جو اللہ نے اس کو دی ہیں. آپ کسی سے حسد کب کرتے ہیں؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس نعمت کے قابل نہیں تھا، میں ہوں اس نعمت کے قابل. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے جاہل انسان، نکما انسان، اور اس کے گھر میں 4 بیٹے خوبصورت، لمبے ترنگے، اور میں چودھری، ہم نسل در نسل کیا چلے آ رہے ہیں امیر، اور میرے گھر میں ایک بیٹا بھی نہیں. تو پھر آپ اس کے اوپر حسد کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں بیٹے کیوں ہیں. آپ کے گاؤں کا کوئی غریب سا آدمی، جس کی کاسٹ کو، جس کی برادری کو بھی آپ حقیر جانتے ہیں، اس کا کہیں دور لگ گیا، اس کو کوئی اچھی جاب مل گئی، اس کو کہیں سعودی عرب میں جانے کا موقع مل گیا، وہاں پیسے کمانے کا موقع مل گیا، اس نے آ کے اچھا سا گھر بنا لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس گھر کے لائق نہیں ہے، اس گھر کے لائق تو ہم لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ زیرو ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ مجھ میں تو بڑے نقائص ہیں، مجھ میں بڑی کمزوریاں ہیں، مجھ میں بڑے عیب ہیں. آپ کو دوسرے حقیر نظر آتے ہیں، اس لیے آپ حسد کرتے ہیں ان کے اوپر. امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَدَ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِّن مُعَادَاةِ اللَّهِ، حسد در حقیقت اللہ تعالی سے دشمنی رکھنے کی ایک قسم ہے. جب آپ کسی انسان پہ حسد کرتے ہیں، حقیقت میں آپ کس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اللہ سے. وہ کیسے بھائی؟ اس کو نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو گویا کہ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمتیں کیوں دی ہیں. اللہ کے فیصلے پہ آپ مطمئن نہیں ہیں، اللہ کی دین پہ آپ مطمئن نہیں ہیں. تو کہتے ہیں حسد در حقیقت اللہ سے دشمنی کی ایک قسم ہے. فَإِنَّهُ يَكْرَهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ وَقَدْ أَحَبَّهَا اللَّهُ، کیونکہ یہ انسان اللہ تعالی کی نعمت جو اس کے بندے پہ ہے اس کو ناپسند کرتا ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اس بندے کے لیے پسند کیا ہے. اللہ نے پسند کیا کہ نعمت اس کو دی جائے, اللہ نے دے دی, اور یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. تو پھر یہ کس کے فیصلے سے اختلاف کر رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے. وَيُحِبُّ اور یہ چاہتا ہے, یہ پسند کرتا ہے, زوالہا عنہ اس نعمت کا زائل ہو جانا اس سے. واللہ یکرہ ذالک اور اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. کس چیز کو؟ کہ یہ زائل ہو. اللہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو. اللہ چاہتا ہے یہ نعمت اس کے پاس قائم رہے, موجود رہے, اور یہ پسند کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس موجود نہ رہے. فَهُوَ مُضَادٌ لِلَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے. فی قضائہ و قدرہ اللہ کی قضاء و قدر میں, و محبتہ و کراہتہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی میں. کیسے جی؟ یہ اولاد جو اس غریب آدمی کے پاس ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے حسد کر رہے ہیں, یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, اور آپ ناپسند کر رہے ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مخالف ہیں اللہ کی تقدیر کے لحاظ سے, اور پھر اللہ کے مخالف ہیں اللہ کی محبت کے لحاظ سے. اللہ نے چاہا ہے کہ اس کو یہ نعمت دی جائے. آپ کو بڑا برا لگتا ہے کہ آپ کی مسجد میں مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو؟ غریب سا آدمی, گاؤں سے آیا ہوا. آپ بہت بڑے شہر میں رہ رہے ہیں, مسجد بھی بڑی عظیم الشان بنائی ہے آپ نے, لیکن اس کے امام صاحب جو ہیں وہ گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, سادہ سے ان کے کپڑے ہیں, اور آپ کو دل ہی دل میں نفرت ہے اس بات سے کہ یہ آدمی مصلی امامت پہ کھڑا ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا میرے بیٹے کو, یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا میرے بھائی کو. تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس محبت پہ راضی نہیں ہیں. وَلِذَلِكَ كَانَ إِبْلِيسُ عَدُوَّهُ حَقِيقَةً اسی لیے ابلیس در حقیقت اللہ کا دشمن تھا. ابلیس اس کا دشمن تھا, اللہ کا دشمن تھا. لِأَنَّ ذَنبَهُ كَانَ عَنْ كِبْرٍ وَحَسَدٍ کیونکہ اس کا گناہ تکبر اور حسد کی وجہ سے تھا. ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا جی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کا تکبر اور اس کا حسد. غور کیجیے اس آیت پہ, یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 34. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا, إِلَّا ابلیس لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابا اس نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرَ اور بہت بڑا بنا, بہت تکبر کیا, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا کافروں میں سے. تو کفر کے پیچھے پھر کیا نکلا؟ تکبر نکلا. سورہ اسراء کی آیت, اس کے اوپر غور کریں. سورہ اسراء جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, آیت نمبر 61 کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا اے اللہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مزید وضاحت سورہ اعراف آیت نمبر 12 قال انا خیر منہ کہتا ہے یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں, جس کو تو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا ہے میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین اور اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے. دیکھیں اللہ کو رب مانتا ہے, اللہ کو خالق مانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے, کیونکہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. تو اس کے پیچھے پھر کیا ہوا؟ تکبر. اس کے پیچھے کیا ہوا؟ حسد. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ اسی لیے ابلیس در حقیقت اللہ کا دشمن تھا. کس لیے؟ کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تو اعتراض کس پہ ہوا؟
اللہ کے حکم پہ، اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کی محبت پہ، اللہ کی تقدیر پہ۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، اللہ حکم دے گا کہ سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ تو در حقیقت یہ کہ جہاں اس نے دشمنی کی آدم علیہ السلام سے، وہاں در حقیقت دشمن کس کا تھا؟ اللہ کا۔ لأن ذنبہ، کیونکہ اس کا گناہ کان متعن کبر، تکبر کی وجہ سے، وحسد اور حسد کی وجہ سے۔ فقلع ہاتین الصفتین بمعرفت اللہ وتوحیدہ والرضا بہ وعنہ والانابۃ الیہ، ان دو صفتوں کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے جڑ سے اکھیڑا جائے، کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے؟ کن دو صفتوں کا؟ تکبر اور حسد۔ تکبر اور حسد، کہتے ہیں ان دو صفتوں کو ختم کیا جائے گا کیسے؟ بمعرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے، وتوحیدہ، اور اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے کے ذریعے، والرضا بہ، اور اللہ تعالیٰ پہ راضی ہونے کے ذریعے، ان کے اللہ کے احکام پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، وعنہ، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ سے، والانابۃ الیہ، اور اس کی طرف رجوع کر کے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں تکبر نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں حسد نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے بارے میں سنیں، اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہیں، ان ناموں کے معنی کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ نے کس قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا، اللہ کی کیا عظمت ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں معرفت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تب ان دو برائیوں سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقلع الغضب بمعرفت النفس وانها لا تستحق ان یغضب لها وینتقم لها۔ غصے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ غصے کو کیسے آپ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے؟ کہتے ہیں غصے کا خاتمہ ہوگا اپنی نفس کو پہچان کر۔ آپ کس کو پہچانیں؟ اپنی نفس کو، وَأَنَّهَا، اور اس بات کو کہ یہ جو نفس ہے یہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ انسان اس کی وجہ سے غصے میں آئے اور اس کی وجہ سے کسی سے انتقام لے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کیا جانیں؟ پھر متواضع، حقیر، ہلکا سا انسان سمجھے اپنے آپ کو، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، پھر آپ کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ إِيثَارٌ لَهَا، کیونکہ یہ کیا، یہ اپنی خاطر غصے میں آنا اور اپنی خاطر لوگوں سے انتقام لینا، اپنے نفس کی خاطر لوگوں سے انتقام لینا اور اپنے نفس کی خاطر غصے میں آنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ جو ہے ایثار لہا، یہ اپنے نفس کو ترجیح دینا ہے۔ یہ کیا؟ اپنے نفس کو ترجیح دینا ہے، بالرضا والغضب، راضی ہونے کے معاملے میں، کسی پہ راضی ہونے کے معاملے میں اور کسی پہ ناراض ہونے کے معاملے میں اپنے نفس کو ترجیح دینا ہے، علی خالقہا، اپنے خالق پہ، وفاتریہا، اور اپنے پیدا کرنے والے پہ۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے خالق کو ترجیح دیں، جس نے آپ کو پیدا کیا اس کو ترجیح دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ معمولی سی باتوں پہ لوگوں پہ ناراض نہیں ہوں گے اور لوگوں سے انتقام نہیں لیں گے۔
وآدم ما تدفع به هذه وآدم ما تدفع به هذه الآفة ان يعبدها ان تغضب له سبحانہ وترضى له. اور سب سے وہ بڑی چیز جس کے ساتھ اس آفت کو، اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے، اس شر کو دور کیا جا سکتا ہے، کون سا شر؟ غصے میں آنا. غصے میں آنا یہ مصیبت ہے، ایک شر ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وہ چیز جس کے ذریعے اس آفت کو، اس شر کو دور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ان یعبدہا، انسان اپنے آپ کو عادت ڈالے، انسان اپنے نفس کو عادت ڈالے اس بات کی کہ وہ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، کسی پہ ناراض ہو تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. وترضیٰ، اور کسی پہ راضی ہو تو اللہ کی خاطر، اپنی خاطر نہیں. کس کی خاطر؟ مثال کے طور پہ توحید والوں پہ آپ راضی رہتے ہوں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اور آپ اپنے رشتہ داروں پہ راضی رہتے ہوں جو توحید کے اوپر ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اور اگر آپ کو غصہ آئے تو کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. آپ کو غصہ آئے اپنے بیٹے پہ، اپنی بیٹی پہ جب وہ شریعت کی پابندی نہ کرے، آپ کو غصہ آئے اپنے بیٹے پہ جب وہ داڑھی مونڈے، آپ کو غصہ آئے اپنے بیٹے پہ جب وہ اپنی شلوار پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھے، تو یہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو. اگر آپ غصے سے بچنا چاہتے ہیں، وہ غصہ جو آپ کے لیے خطرناک ہے، تو اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ آپ کو غصہ آئے تو اللہ کی خاطر، آپ کسی پہ راضی ہوں تو اللہ کی خاطر. فَكُلَّمَا دَخَلَهَا شَيْءٌ مِّنَ الْغَضَبِ وَالرِّضَىٰ لَهُ خَرَجَ مِنْهَا مُقَابِلُهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالرِّضَىٰ لَهَا. تو جب بھی انسان کے نفس میں داخل ہو اس میں سے کوئی چیز، کس میں سے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہونا. جب اس میں سے کوئی چیز انسان کے نفس میں داخل ہو گئی تو انسان کے نفس سے نکل جائے گی اس کے مد مقابل چیز. وہ کیا؟ اپنی خاطر کسی پہ ناراض ہونا، اپنی خاطر کسی پہ راضی ہونا. وَقَذَا بِالْعَكْسِ، اور اسی طرح اس کے الٹ ہے کہ جب آپ میں داخل ہو جائے کیا؟ اپنے نفس کے لیے غصے میں آنا اور اپنے نفس کے لیے راضی ہونے کی بیماری، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراض ہونا، اللہ کی خاطر راضی ہونے کا معاملہ آپ سے اتنا نکل جائے گا، آپ کے دل سے نکل جائے گا اتنا. تو یہ غصے کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اوصنی، مجھے کیا کریں؟ مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی سمجھائیں، کوئی اچھی بات بتائیں. آپ نے کہا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ماشاءاللہ. میرے کوئی اور ہماری دوسری بھی یہی ہے کہ لا تغضب، غصے میں نہ آیا کرو. صحابی نے کہا کوئی اور؟ آپ نے کہا تیسری میری وصیت بھی یہی ہے کہ غصے میں نہ آیا کرو. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا. اور وہ کیا؟ پھر آپ نے بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے بچنے کے لیے. اس کا مطلب ہے غصے کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان آپ کو غصے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ غصے میں آ کر آپ کوئی گناہ کریں، اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کریں، اس کو کوئی تھپڑ ماریں، اس کو کوئی گالیاں دیں، اس کو قتل کریں، اس کو زخمی کریں. تو آپ کو غصے میں مبتلا کر کے شیطان آپ سے کوئی نہ کوئی گناہ کروائے گا. البتہ اگر آپ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں، اللہ کی خاطر لوگوں پہ راضی ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا، یہ تو اس حدیث میں بھی آیا ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 وہ آدمی ہیں
جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اما شہوہ، جہاں تک تعلق ہے خواہش پرستی کا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، میں بس وہ کروں گا تو میرے دل میں آیا۔ بھئی آگے سے جو آپ کا دوست ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ آپ کو قرآن کی آیت سنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں وہ کروں گا تو میرے دل میں آیا، غلط ہے یہ۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، معقل بن یسار کی حدیث معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں جی نہیں ذہن میں آئی؟ میں یاد کروا دیتا ہوں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی کی ایک آدمی سے، رشتہ مانگنے والے اور بھی تھے، لیکن انہوں نے ایک آدمی کو ان سب پہ ترجیح دی، اہمیت دی، اور اپنی بہن کی شادی اس سے کر دی۔ اس اللہ کے بندے نے بعد میں اس لڑکی کو کیا دے دی؟ طلاق۔ اب طلاق کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اگر پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو تو عدت کے ایام میں خامند کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ یک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا ہے، چاہے بیوی مانے چاہے نہ مانے، بس اس کو چاہیے کہ رجوع کے معاملے میں دو آدمیوں کو گواہ بنا لے۔ رجوع زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ بیگم کے پاس جائیں تو رجوع کریں، آپ زبانی کسی بھی جگہ بیٹھ کے اعلان کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، اور بیگم تک یہ خبر پہنچا دے کہ میں رجوع کر چکا ہوں۔ اس کو یہ فیصلہ قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک وہ عدت کے ایام میں ہے۔ جب طلاق کون سی ہو، پہلی یا دوسری۔ معقل بن یسار کی بہن کو طلاق دے دی گئی، طلاق دینے والے نے عدت کے ایام میں رجوع نہیں کیا۔ جب عدت کے ایام گزر گئے، اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ان کی زوجیت سے نکل گئی، ان کے نکاح سے نکل گئی، اب ان کی بیوی نہیں رہی، اب وہ اپنے بھائی کی مرضی سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ اب یہ آدمی دوبارہ پہنچ گیا رشتہ مانگنے کے لیے کہ میرا نئے سرے سے اپنی بہن سے کیا کریں؟ نکاح۔ معقل بن یسار نے کہا دیکھو میں نے تمہیں عزت دی، اپنی بہن کو تمہارا بستر بنایا، اپنی بہن کو تمہاری بیوی بنایا، اور تو نے آگے سے بدلہ یہ دیا کہ اس کو طلاق دی، پھر عدت کے ایام میں رجوع نہیں کیا، اب دوبارہ آ گئے ہو، اللہ کی قسم اب تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکو گے۔ قسم اٹھا لی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو طلاق دے دے، عدت کے ایام گزر جائیں، طلاق پہلی ہو یا دوسری، اور وہ اس سے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے، لڑکی بھی راضی ہو، تو اے لڑکی کے ولی آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اپنی اس لڑکی کا نکاح دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیں۔ معقل بن یسار کو نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اللہ کا حکم مانا، اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں، اور میں معقل بن یسار سے اپنی بہن کی شادی کر رہا ہوں۔ اپنی خواہش کے پیچھے چلے، اپنی خواہش کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا۔ تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے۔ اگر اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نفس کیا چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھیں، بڑی اچھی نیند آ رہی ہوتی فجر کے ٹائم، بستر میں رہیں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے صبح وضو نہ کریں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ گھر سے نکل کے سردی میں مسجد میں نہ جائیں۔ نفس جو ہے دل نہیں چاہتا کہ روزہ رکھا جائے، خام خواہ 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہیں۔ دل قبول نہیں کرتا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کو۔ کاروبار اجازت نہیں دیتا کہ دکان بند کی جائے نماز کے لیے۔ لڑکی کی طرف آ جائیں تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ پردے کی پابندی کو قبول کرے اور اپنے آپ کو گھر کی حدود میں بند کر کے رکھے۔ باہر نکلنے کے اپنے ہی مزے ہیں، باہر جانا، پارٹیاں کرنا، دوستیاں لگانا، آوارہ پھرنا، اس کے اپنے ہی مزے ہیں۔ ان مزوں کو چھوڑنا شریعت کی خاطر یہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر دینا۔ جو اپنی
نفس کی خواہشات کو نظر انداز کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اپنے نفس کی ہر بات مانتا چلا جائے، جو وہ کہے، یہ ناکام ہے، یہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو کہتے ہیں امام صاحب اما الشہوۃ، یہاں تک تعلق ہے کس کا؟ خواہش پرستی کا۔ فدواؤها، تو اس کا علاج کیا ہے؟ صحت العلم والمعرفہ بان اعطاءها شہواتها اعظم اسباب حرمانها ایاها ومنعها منها۔ کہتے ہیں کہ شہوت کا علاج، ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے میں آسان لفظوں میں بتاؤں گا کیا ہے، کہ آپ کے پاس یہ علم آ جائے، یہ یقین آ جائے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے نفس کی ہر بات ماننا، یہ در حقیقت اپنے نفس کو خواہشات سے محروم کرنا ہے۔ نہیں سمجھا دی؟ اگر آپ اپنے نفس کی ہر بات مانتے چلے جائیں گے تو ایک دن آئے گا آپ کا نفس چاہے گا مجھے جنت کی نعمتیں ملیں، مجھے جہنم سے نکالا جائے، لیکن تب اس کی خواہش آپ پوری نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ ذرا سنیے۔ پہلے جناب عمر فاروق کی حدیث، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2468 2468، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں بتاتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اور میرے پڑوسی نے آپس میں علم لینے کے لیے ایک شیڈول بنایا ہوا تھا، ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہ ایک دن میں محنت مزدوری کروں گا اور میرا پڑوسی صبح سے لے کے شام تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا، رات کو جب گھر واپس آئے گا تو مجھے بتائے گا کہ آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی تلاوت کی، کون سی احادیث بیان کی، کون سے احکام بتائے، کون سے مسائل بتائے۔ اور اگلے دن وہ محنت مزدوری کرے گا اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا صبح سے شام تک، اور رات کو اس کو بتاؤں گا کہ آج کون سی نئی وحی نازل ہوئی، کون سے نئے فرامین اللہ کے رسول کے بابرکت اور پاک منہ سے جاری ہوئے۔ اس انداز سے صحابہ کرام نے علم لیا۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15 دن کمائیں گے، 15 دن چھٹی کریں گے۔ دین اور دنیا ایک ساتھ، دین اور دنیا ایک ساتھ۔ جناب عمر فاروق اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک دن میرا وہ پڑوسی جو تھا اس کی ڈیوٹی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کی، تو وہ شام کو جب واپس آیا زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ میں وقت بھول رہا ہوں کہ وہ شام کو واپس آئے یا دن کو واپس آئے، شاید دن کو واپس آئے ہوں گے۔ اچھا، بڑا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کیا ہوا جی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور مسجد نبوی پہنچ گیا۔ صحابہ کرام پریشان، غمگین۔ میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول نے واقعی طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، رو رہی تھی میری بیٹی حفصہ۔ تو میں نے حفصہ سے کہا تمہیں میں نے سمجھایا نہیں تھا اللہ کے رسول کو تنگ نہ کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو، کچھ چیز چاہیے ہو تو مجھ سے مانگا کرو، اللہ کے رسول سے کیوں مانگتی ہو؟ اب جناب عمر فاروق چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہو تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی طلاقیں دی جا چکی ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کے دروازے پہ اس موقع پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر جائیں، اجازت لیے بغیر اپنے سگے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب جناب عمر فاروق اس آدمی سے کہتے ہیں جاؤ میرے لیے اجازت مانگو اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ آدمی اندر جاتا ہے، اللہ کے رسول آگے سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اجازت نہیں دے رہے۔ عمر فاروق پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی طبیعت جوش مارتی ہے، پھر جاتے ہیں، اللہ کے رسول اوپر ہیں بالا خانے میں، نیچے نہیں ہے، گھر کے اوپری حصے میں ہے، اور اس اوپری حصے کے باہر بیٹھا ہوا ہے کون؟ غلام۔ اس سے پھر بات کرتے ہیں، وہ پھر جاتا ہے، پھر خاموشی، پھر عمر فاروق مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تیسری بار ان کو اجازت مل گئی،
اندر گئے تو اللہ کے رسول سے ہم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی۔ عمر فاروق بڑے خوش ہوئے، خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اب نگاہ ڈالی اللہ کے رسول کے گھر پہ، اب میں اللہ کے رسول کے پاس ہوں نا، تو میں نے نگاہ ڈالی دیکھوں کیا ہے۔ کہتے ثم رفعت بصری فی بیتی، میں نے آپ کے گھر پہ نگاہ ڈالی، فواللہ ما رأیت فیہ شیئا یرد البصر غیر احبۃ ثلاثۃ، اللہ کی قسم مجھے آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں بار بار دیکھوں، جس کے اوپر نگاہ ڈالوں، لیکن آپ کے گھر میں 3 چمڑے نظر آئے، وہ بھی کچے، ابھی ان کی صفائی نہیں ہوئی تھی، ابھی دباغت نہیں دی گئی تھی، اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمارے گھر میں ہزاروں نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم نہ شکرے، پھر بھی اللہ سے ناراض۔ اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان، اللہ کے سب سے زیادہ پیارے انسان، کہتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے ادعو اللہ، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں، فَلْيُوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب دنیا دے۔ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اللہ کے رسول آپ ان ایرانیوں کو دیکھیں، ان رومیوں کو دیکھیں، یہ اس زمانے کی 2 کیا تھی سپر پاور تھی، یعنی کہ اس زمانے کے امریکہ اور روس۔ فرمایا آپ ان کو دیکھیں، ان کو خوب دنیا دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کو اتنی دنیا دی گئی ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اپنی امت کے لیے دعا کریں۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا اَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اے خطاب کے بیٹے کیا تم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ کافر ہیں جن کو اس دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں دے دی گئی ہیں، یعنی کہ اور ہمیں کب ملے گی؟ آخرت میں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول استغفر لی، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ایک حدیث، اگلی حدیث دیکھیں، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، 5833 5833، آپ فرماتے ہیں من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسو فی الآخرہ، جو مرد اس دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ تو دنیا میں اپنی خواہشات کی پوری کریں گے آپ، آنکھیں بند کر کے، شریعت کو نظر انداز کر کے، تو در حقیقت آپ اپنے آپ کو شہوات سے کیا کر رہے ہیں؟ محروم کر رہے ہیں، حقیقی لذتوں سے محروم کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے محروم کر رہے ہیں، قبر کی نعمتوں سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں اما الشہوۃ، جہاں تک شہوت کا تعلق ہے، فدواؤھا، اس کا علاج کیا ہے؟ صحت العلم والمعرفہ، اس چیز کا درست علم ہونا، اس چیز کی درست معرفت ہونا کہ بأن اعطاءھا، کہ اپنے نفس کو دینا، شہواتھا، اس کی وہ خواہشات جن کا تقاضا آپ کا لفظ کرتا ہے، اعظم اسباب حرمانھا ایاھا، یہ سب سے بڑا سبب ہے اپنے نفس کو ان چیزوں سے محروم رکھنے کا جن کی نفس کیا کرتا ہے؟ خواہش رکھتا ہے۔ وَمَنْعِهَا مِنْهَا، اور یہ سب سے بڑا سبب ہوگا اپنے نفس کو اس نفس کی خواہشات سے روک لینے کا۔ وَحِمْيَتُهَا، یا پڑھ لیں وَحِمْيَتَهَا تاکہ اس کا عطف ہوگا بِأَنَّ إِعْطَاءَهَا، وَحِمْيَتَهَا، اور یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا، اپنے نفس کی خواہشات سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا۔ آدم اسباب اتصالھا الیہا، یہ سب سے بڑا سبب ہوگا ان خواہشات تک پہنچنے کا، ان کو حاصل کرنے کا۔ فَكُلَّمَا فَتَحْتَ عَلَيْهَا بَابَ الشَّهَوَاتِ، جب بھی آپ اپنے نفس کے لیے شہوات کا دروازہ کھولیں گے، خواہشات نفس کا دروازہ کھولیں گے، كُنْتَ سَاعِيًا فِي حِرْمَانِهَا إِيَّاهَا،
آپ در حقیقت کوشش کر رہے ہوں گے اپنے نفس کو ان چیزوں سے محروم کرنے کی. وَكُلَّمَا أَغْلَقْتَ عَنْهَا ذَلِكَ الْبَابَ، اور جب بھی آپ اپنے نفس سے خواہشات کا دروازہ بند کریں گے تو آپ کوشش کر رہے ہوں گے فی ایصالھا الیہا، آپ کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ کے نفس تک یہ خواہشات پہنچیں، یہ شہوات پہنچیں، یہ مرغوب چیزیں پہنچیں علی اکمل الوجوہ، بہترین اور کامل ترین شکل میں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے 5426 5426، آپ نے فرمایا کہ تم ریشم نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیا کرو، ولا تاکلوا فی صحافھا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھایا کرو، فانھا لھم فی الدنیا، کیونکہ یہ نعمتیں کافروں کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے ہوں گی آخرت میں. آخر میں امام صاحب کہتے ہیں فالغضب مثل السبع، غصہ درندے کی طرح ہے، مثال کے طور پہ شیر کی طرح ہے. مثال کے طور پہ امام صاحب نے شیر کا نام نہیں لیا، امام صاحب نے درندہ کہہ دیا ہے. تو غصہ کس کی طرح ہے؟ درندے کی طرح. مثال کے طور پہ شیر، اذا افلتہ صاحبہ، جب درندے کا مالک افلتہ اس کو چھوڑ دے، بدا باکلہ، وہ اسی پہ حملہ کرے گا، آغاز کرے گا اسی کو کھا کر. اگر آپ شیر کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. پہلے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، کسی طریقے سے قابو میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں وہ سب سے پہلے کس کو کھائے گا؟ آپ ہی کو کھائے گا. تو غصہ، اگر آپ غصے میں رہیں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ آپ اپنا نقصان کریں گے، دنیاوی نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی. آپ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھیں گے، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو بیوی کو غصے میں طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر روتے ہی رہتے ہیں، پھر حال کیا ملتا ہے ان کو؟ ہمارے حنفی علماء کرام تو حلالے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جس سے بڑی کوئی بغیرتی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے. تو غصے کا نتیجہ کتنا خطرناک نکلا. کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے درندے کی طرح ہے، اگر اس کو اس کا صاحب چھوڑ دے گا تو وہ اسی کو کھانے سے آغاز کرے گا، یعنی کہ پہلے اس کو کھائے گا پھر کسی اور کو کھائے گا. وَالشَّهْوَةُ مِثْلُ النَّارِ، اور خواہش پرستی، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ کس کی طرح ہے؟ آگ کی طرح ہے. اذا اضرمها صاحبها، جب آگ کو جلانے والا آگ جلاتا ہے، بدت بحراقہ، تو آگ آغاز کرتی ہے اس کو جلا کر، سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے نا. والکبر بمنزلۃ منازعۃ الملک ملکہ، اور تکبر ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ سے اس کی بادشاہی چھیننا چاہے. تکبر ایسے ہے جیسے کوئی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت چھیننا چاہے. فَإِن لَّمْ يُهْلِكَّ طَرَدَكَ عَنْهُ، اگر وہ بادشاہ جس سے آپ نے بادشاہی چھیننے کی کوشش کی ہے، اگر وہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، تو کم از کم آپ کو اپنے آپ سے دور کر دے گا، دھتکار دے گا، اپنے دربار سے نکال دے گا، آپ کو آئندہ اپنے محل میں آنے نہیں دے گا. والحسد بمنزلۃ معادات من هو اقدر منک، اور حسد اس آدمی سے دشمنی رکھنے کی طرح ہے جو آپ سے زیادہ پاور اور قوت اور طاقت والا ہے. حسد کرنا کیا ہے؟ دشمنی رکھنا ہے کس سے؟ اس سے جو آپ سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے. والذی یغلب شہوتہ وغضبہ، وہ انسان جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے اور اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لے، یفرق الشیطان من ظلہ، شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. شیطان اس سے نہیں بلکہ اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. ومن تغلبہ شہوتہ وغضبہ، اور جس پہ اس کی شہوت غالب آ جائے، اس کا غصہ غالب آ جائے، یفرق من خیالہ، وہ اس کے خیال سے ڈرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 امراض سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پوری زندگی علم لینے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے.
اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت لینے کی توفیق دے اور اپنی کمزوریوں کو جاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔